السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج میرا موضوع ہے جو زندگی میں بہت فائدہ مند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ باتیں جن پر عمل کریں، اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو ہم عبادت کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا چاہیے، کہ جو عبادت کرنے سے سکون ملتا ہے اور زندگی اطمینان والی لگتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ چہرے کی رونق اللہ نے فرمایا کہ وہ ہے تہجد کی نماز پڑھنے میں، یعنی کہ ہم تہجد بھی پڑھیں تو ہمارے چہرے پر نور ہوگا۔ سکون چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آج کل کی اتنی تیز رفتار زندگی میں انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، لیکن وہی بات کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو نماز اور قرآن پاک پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک رکوع پڑھ لو، ایک آیت، ایک لائن پڑھ لو قرآن پاک کی، اتنا تو ہم ٹائم نکال ہی سکتے ہیں۔ پھر انسان کو عادت ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے کی، پھر ایک کے بعد دوسری لائن اور تیسری، اسی طرح پھر ہم زیادہ ٹائم پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یقین کریں اپنے آپ کو ایک سکون ملتا ہے جب ہم نماز اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں تندرستی چاہیے تو یہ رمضان کا مہینہ ہماری تندرستی اور رحمت اور برکت کے لیے ہی اللہ نے بتایا ہے، اگر انسان سمجھے تو۔ ہم 3 دفعہ دن میں کھاتے ہیں، لیکن اکثر 3 سے بھی زیادہ دفعہ کھایا جاتا ہے، لیکن رمضان اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے آپ کو ہم ایک تھوڑا سا بیلنس میں آ جائیں، کہ اتنا پورے دن کا نہ کھائیں تاکہ ہمارے اندر کی نظام کو بھی سکون ملے، اور جب صبح سحری میں کھا کر ہم افطاری کریں تو وہ پورا دن جو ہم نے روزہ رکھا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر مصیبت سے ہم پناہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آیتیں حدیثیں ہیں جس کو ہم پڑھیں، اور دعائیں ہیں کہ ہم بچ سکتے ہیں مصیبتوں سے۔ تو استغفار کی تسبیح کیا کریں، استغفار کھلا ہر وقت منہ میں پڑھیں تو اس میں بھی ہمارے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک تو اللہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں استغفار کرنے سے، اور ہماری مصیبتیں بلائیں بھی ٹلتی ہیں۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو فوراً سے پہلے ہی وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہم زبان سے ابھی پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس عبادت کے لیے جو نبی پر بھیجا جائے درود پاک۔ مشکلات ختم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا چاہیے، اس کی آپ تسبیح کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کرے گا سب کی، آمین۔ غموں سے نجات انسان چاہتا ہے تو دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی خالی جھولی جو مجھ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہماری خالی جھولیوں کو دعا سے بھر دیتا ہے وہ۔ ہم بن مانگے اتنا عطا کرتا ہے، لیکن اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہمیں پکارتا ہے کہ دعا کے لیے کوئی ہے خالی جھولی، تو ہمیں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور 2 منٹ اللہ کے سامنے سر جھکا کر اگر ہم بیٹھتے ہیں اور دل کی ساری تھکان اللہ کے سامنے بیان کریں، یقین کریں آپ کو کتنا سکون ملے گا، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا۔ سب سے اچھا تعلق اور رشتہ خوبصورت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے ہم سب کا، اور ہمارا پختہ یقین بھی اسی پر ہے۔ اس بھروسے کو اس رب نے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا، ہارنے نہیں دیتا۔ وہ کسی کو غم میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ رب ہے جس نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار محبت رکھتا ہوں، تو سوچئے کہ وہ کسی مشکل کسی پریشانی میں کیسے انسان کو چھوڑ سکتا ہے۔ جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔
جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب ہے، یعنی کہ ہمارے رب پہ پورا یقین اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ ہماری صبح کا آغاز نماز قرآن سے ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے الحمدللہ۔ بہت سارے گھروں میں اسی سے ہوتا ہے، نماز قرآن سے، اور پھر سارا دن انشاءاللہ برکت سے بھرا ہوتا ہے، رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، بہت بہت قوموں سے بہتر ہیں، اور نبی ختم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، اسی لیے ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی عادت ڈالے ہمارے بچوں کو۔ اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو پلیز شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔